اس کے بعد صورت یہ ہو گئی کہ الطاف صاحب کو چھینک بھی آتی تھی تو پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا تھا. لیکن کریں نا، میدان میں آئے نا لوگ. یہ ہے اصل میں وہ تصوف کہ جو اب بالکل سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل سلوک تھا وہ تصوف تھا، وہ ترک دنیا. مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. اس کے ضمن میں فرمایا گیا ہے سورہ توبہ کی، میں آیت نمبر 24 آپ کو سنا کر بات ختم کروں گا. فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں مندہ نہ ہو جائے، اور وہ بلڈنگیں، وہ حویلیاں، وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، بہت چاؤ سے بنائی ہیں، ڈیکوریٹ کی ہیں، ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے لا کر ڈرائنگ روم میں رکھے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا تو جاؤ، انتظار کرو، دفع ہو جاؤ، بیٹھو ادھر، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے ترک دنیا. یہ ساری محبتیں جو ہے جیسے علامہ اقبال نے کہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. مال و دولت دنیا کی 3 چیزیں لے لی، وہ مال جو تم نے جمع کیے، ایسیٹس تمہارے، وہ کاروبار جن کا کہ تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد نہ ہو جائے، اور وہ تمہاری بلڈنگیں، حویلیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں، مال و اسباب دنیا. اور رشتہ و پیوند 5 گنوا دیے، باپ، بیٹا، بھائی، زوج یا زوجہ اور رشتہ دار. اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، فتربصوا، گو اینڈ ویٹ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اللہ ایسے یہ فاسق جو ہیں ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا قاعدہ ہی نہیں. ہدایت اس کو دیتا ہے جو طالب ہدایت ہو. تو متاع الغرور اس معنی میں کہ دنیا کی کوئی شے اور اس کی محبت ہمارے راستے میں بیڑی بن کر ہمارے پاؤں میں نہ پڑ جائے، اس راستے سے، دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد سے. اگر یہ ہے تو یہ متاع الغرور ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. اگر یہ نہیں ہے، اس راستے پر آپ چل رہے ہیں، تو دنیا برتنے کی چیز ہے، استعمال کرو. دنیا ہی تو کھیتی ہے، یہی محنت کرو گے نا، اسی دنیا میں کوشش کرو گے، جہاد کرو گے، اسی دنیا میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرو گے. یہی کھیتی ہے جس کی فصل تمہیں کاٹنی ہے جا کر قیامت میں. یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. میں آپ حضرات کا بہت ممنون ہوں، آپ نے بہت توجہ سے میری باتوں کو سنا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو صحیح ہے، حق ہے، اس کے لیے دلوں کو کھولے، صرف ذہنوں کو نہیں، دلوں کو کھول دیں. اس لیے کہ دل کھلیں گے تو کوئی تبدیلی آئے گی. مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایک دفعہ لکھا تھا بڑا پیارا جملہ کہ اصل تبدیلی دل کی تبدیلی ہوتی ہے. دماغ تو کرائے کا وکیل ہے، دلیلیں فراہم کر دیتا ہے. دل نے ادھر کا فیصلہ کیا، دماغ نے اسی کے لیے دلیلیں دے دی. دل ادھر جانا چاہتا، دماغ اس کے لیے دلیلیں دے دے گا. وکیل وہی ہے، مدعی نے کر لیا تو اس کے حق میں دلائل کے انبار ہیں، اور اگر اسی مقدمے میں کئی مدعا علیہ نے اس وکیل کو کر لیا ہوتا تو اس کے حق میں دلائل. تو اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے
اور اس متاع الغرور کے پھندوں سے ہمیں نکل کر اصل محبت اللہ سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، اور اصل مطلوب و مقصود زندگی آخرت کی، اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔